بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو شرح یا تعامل کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پر کچھ قواعد و ضوابط ہم نے پڑھ لیا اور کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ چیزوں کی پہچان پڑھ لی ہے اور کچھ چیزوں کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم نے یہ عبارت پڑھی تھی اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ، جب ہم نے اس کو پڑھا تھا ایک بھائی نے سوال کیا، آپ نیچے کمنٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ حال مقدر کہاں سے آ گیا، یہ العوامل کو ذوالحال بنایا، آگے حال مقدر کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ کمنٹ کے اندر میں نے اس کو جواب اس لیے نہیں دیا تاکہ کمنٹ کے اندر تو وہ تو پڑھ لیتا، اس کا فائدہ ہو جاتا۔ سبقاً اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جتنی احباب کو یہ علم نہیں ہے کون سے کلمہ کو ہم حال بنائیں گے تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو سبقاً ضابطے کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہمارے اسباق میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے، بلا جھجک آپ سوال کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ مجھے اگر علم ہوا تو میں جواب دے دوں گا، اگر علم نہ ہوا تو واللہ عالم کہہ دوں گا۔ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، میں کوئی عالم فاضل تو نہیں ہوں، میں بھی طالب علم ہی ہوں۔ میں اپنی عبارت کو ٹھیک کرنے کے لیے، خود سیکھنے کے لیے یہ سبق بنا رہا ہوں تاکہ جب میں یہ شرح یا تعامل پر سبق بناؤں گا میری اپنی عبارت بھی پختہ ہوگی اور مجھے پڑھانے کا انداز بھی آئے گا۔ تو اس وجہ سے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں اور سمجھ آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا سے کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ ماشاءاللہ ویسے کمنٹ دے کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ آپ بھرپور محبت کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ کے کمنٹ پڑھتا ہوں، مجھے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں مزید محنت کر کے انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا۔ تو اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کے آنے والے اسباق تمام آپ کو بآسانی پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ کچھ سیکھیں۔ تو اگر آپ کے جو دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ تو چلیے آج ضابطہ پڑھتے ہیں۔ میرا ویسے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ ضابطہ پڑھ لیتا ہوں، جیسا کہ آپ میرے انداز سے واقف بھی ہو گئے ہوں گے، تو نیچے انشاءاللہ میں اس کی جب تفصیل کروں گا، آپ کو جب یہاں نیچے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی، آپ کو بالکل یہ ضابطہ کیا پوری شرح میں تعامل انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جس انداز کے ساتھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ضابطہ یہ ہے کہ اکثر جار مجرور معرفہ کے بعد حال، ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو نیچے جب سمجھاؤں گا انشاءاللہ سب بات کلیئر ہو جائے گی۔ ناکرہ کے بعد صفت ہوتے ہیں جب کہ ان کا متعلق محذوف ہو۔ ہم نے عبارت کیا پڑھی تھی؟ ان العوامل، میں یہاں سے لکھ دیتا ہوں اس کو یہاں پر، ان العوامل فی النحو، ٹھیک ہے، علی ما الفہ، یہاں تک میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب فی النحو یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے نا، جار مجرور۔ ہم نے یہاں پر معتبرتن کو کیا مانا؟ مقدر مانا، ٹھیک ہے؟ معتبرتن کو کیا مانا؟ مقدر مانا، ٹھیک ہے؟ معتبرتن۔ اسی طرح علی ما الف، علی ما، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ جار مجرور ہے۔ ہم نے یہاں پر مبینتن کو مقدر مانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اکثر جار مجرور معرفہ کے بعد حال واقع ہوتے ہیں جب ان کا متعلق کیا ہو؟ محذوف ہو۔ اب فی النحو یہ جار مجرور ہے، معتبرتن کو ہم نے کیا مانا؟ محذوف، مقدر مانا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھا جار مجرور جب ان کا متعلق کیا ہو؟ محذوف ہو، تو فی النحو یہ جار مجرور ہے اور معتبرتن ان کا متعلق کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اسی طرح علی ما یہ جار مجرور ہے، ان کا متعلق پیچھے کوئی نہیں ہے۔ مبینتن کو ہم نے کیا مانا؟ محذوف مانا۔ یہ ضابطہ اکثر جار مجرور، ٹھیک ہے؟ ابھی معرفہ کو رہنے دیں، اکثر جار مجرور جن کا متعلق محذوف ہو، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فی النحو جار مجرور، ان کا متعلق محذوف ہے۔ علی ما الفہ یہ بھی جار مجرور، اس کا متعلق بھی محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں العوامل کو، ٹھیک ہے؟ العوامل کے بعد ہی جار مجرور واقع ہے نا، العوامل فی النحو یہ جار مجرور اسی العوامل کے بعد واقع ہے۔ اوپر قاعدے کے اندر بھی ہم نے یہی پڑھا، اکثر جار مجرور معرفہ کے بعد
یہ العوامل کے بعد واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ العوامل یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے العوامل پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو العوامل کے بعد فی النحو یہ کیا آگے؟ جار مجرور آ گئے، ان کا متعلق بھی کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اسی طرح العوامل معرفہ کے بعد علامہ یہ واقع ہو رہا ہے اور اس کا متعلق بھی کیا ہے؟ محذوف ہے۔ ابھی ہم نے ضابطہ پڑھا، اکثر جار مجرور معرفہ کے بعد جب ان کا متعلق محذوف ہو تو وہ کیا بنتے ہیں؟ حال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے معتبرتاً کو کیا بنا دیا؟ حال بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ العوامل معرفہ کے بعد جار مجرور واقع ہیں اور ان کا متعلق محذوف ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو متعلق ہوگا معتبرتاً اس کو کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے، اور اس کو بھی ہم نے حال بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب نکرہ کے بعد واقع ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ صفت ہوتے ہیں۔ جب انشاءاللہ اس طرح کی مثال آئے گی وہاں پر میں آپ کو پھر یہ ضابطہ سمجھا دوں گا اور ترکیب کے اندر ہی میں آپ کو بتلا دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ نکرہ کے بعد واقع ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا بن رہی ہے؟ صفت بن رہی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے حال کو مقدر کیوں مانا، العوامل کو ہم نے ذوالحال کیوں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بالکل آسان انداز کے اندر میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئی تو بتا دینا، انشاءاللہ میں کسی اور طریقے سے پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ تو اگر پسند آیا تو اس کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ عبارت سیکھ سکیں، فن خطابت کورس سیکھ سکیں، اور اسی طرح قرآن پاک پڑھانے کے رہنما اصول، قرآن پاک پڑھنے کے رہنما اصول، درس قرآن حدیث دینے کا طریقہ، یہ تمام تر کورس میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، تمام تر کورس آپ بھی سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کے دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔